www.attableek.com, the reviver of Iman. لوگ ٹیپ کرتے ہیں اور دین اترا ہے دلوں کے لیے، مشینوں کے لیے نہیں، اس لیے ضائع ہو رہا ہے مرکہ. مشین کھو گئی، مشین خراب ہو گئی تو کیا کام کرے؟ چوری ہو جاتی ہے مطلب موبائل سب تبلیغ چوری. حق ہمیشہ وسائل کی کمی میں پھیلا ہے، ہمیشہ کی تاریخ ہے وسائل کی کمی. تو پھر کیا رہا کہ اپنی ذات میں خزانے اس سے پھیلا باطل وسائل کی کثرت سے چلتا ہے. نہ اکثر والا موضوع تو سہولت اور شوق کی باتیں میں نے صبح نہیں بتا. سہولت کے لیے، شوق کے لیے اس کا استعمال زندگی بدلنے کے لیے نہیں. مقصد تو زندگی بدلنا ہے نا، یہ زندگی بدلنے کا سامان نہیں، شوق سہولت کا سامان. اور لوگ اس شوقین ہوتے ہیں بات ہو سہولت ہوتی ہے، ہم یاد کریں. موضوع سے چیز بھر لیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حدیث شریف میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. تو خیر اور شر میں امتیاز کے لیے ایمان اور علم ہوتا ہے. تو دوسری چیز میں خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس کا امتیاز کس سے ہوگا؟ ایمان سے اور علم سے. اس لیے یہ دو بڑی چیزیں اللہ نے دی ہیں نبیوں کے ذریعے سے ہر زمانے میں، ایمان اور علم. یہ دو بڑی، یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی. ایمان اور علم دو بڑی چیزیں خیر اور شر میں امتیاز کے لیے، کیونکہ ایمان کی نتیج جو ہے وہ کفر ہے. کفر میں کیا ہے؟ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ بندوں کے کفر سے راضی نہیں. ایسے ہی جہل علم کی نتیج ہے، علم کی ضد ہے جہل. اس میں کیا خیر ہے؟ صحابہ کی تربیت ہوتی تھی اور اس میں کبھی کمی ہوتی تھی تو حضور فرماتے تھے انک امرؤ فیک جاہلیۃ. ایک دفعہ کسی سامنے آدمی کو کہہ دیا کہ وہ کالی کے بیٹے، تو کوئی بات بہت چکی. آپ تک یہ بات گئی تو آپ نے صحابی سے انک امرؤ فیک جاہلیۃ، ابھی تک کمان نے جاہلیت ہے. یہ جملہ بنا اس آدمی کو جب نہ سودا. جاہلیت میں اور جہالت میں کوئی خیر ہوتی ہی نہیں. خوشی کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں. کفر ختم ہو، ولا یرضی لعبادہ الکفر، کفر سے اللہ راضی نہیں ہے. کفر تھا ہی نہیں، بعد میں پیدا ہوا. آدم علیہ السلام کی جو اولاد ان کی اپنی پشتینی تھی وہ سب توحید پر تھی.
من الناس أمة واحدة. اس کے لیے ان کی اولاد توحید ان کا سبب تھا. ضروری احکامات آتے تھے رشتے دار کے مطابق، وہ نہیں تھا. وہ تو بعد میں پیدا ہوا کیونکہ ابلیس بھی اتارا گیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. اترو یہاں سے اس نے دعوت چلائی ایسے کر بندے جو ہے اللہ کی نعمتوں سے بھی کفران کرے اور اللہ سے بھی انکار کرے. یہ اس کی محنت تھی. اللہ کے سامنے اس نے بات کی تھی ولا تجد اکثرهم شاکرین. میں انہیں ایسا بناؤں گا یہ تیرے قدر نہیں کرے. شکر نہیں ہوگا کفر ہوگا. اس کے تو وجود ہی نہیں ہے کفر. اصل یہ دو چیزیں، ایک ایمان اور ایک علم. یہ دو. ایمان جو ہے اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ عالم کے بقا کا ذریعہ ہے. ایک آدمی بھی ایمان والا ہوگا تو عالم باقی رہے گا. ہم اتنی قائم کریں گے اللہ ایمان کی وجہ سے. ایمان میں طاقت ہے، اس کی قدر بھی اللہ کیا ہے. ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایمان لے کے جاوے گا تو وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو اللہ ہمیشہ کے لیے دیں گے. وہ چاہیں گے تو اس کے گناہ میں معاف کر دیں گے. کیوں؟ ایمان اللہ سے تعلق ہے. تو نبیوں کی دعوت میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کو مانو، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے. اولا اجمال کی تفصیل اس ذات کے مطابق اجمالی اور تفصیلی ایمان سکھاتے ہیں اس ذات کے مطابق. جو مقصد ہے وہ روح ہے مذہب کی. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک بڑی نعمت ہی ہو. ایمان جو ہے وہ اللہ کے تعلق کا نام. جتنے تعلقات ہوتے ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں. فائدے کی بات ہے. ہر تعلقات کے حقوق. وہ ایمان سے اللہ سے تعلق پیدا ہوا. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا تو اللہ سے تعلق ہوا. تو اللہ کا کیا حق ہے یہ جاننا پڑے گا. یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے. تو انہی حقوق کی تعلیم کے لیے علم آیا. یہ بات ہے. حضرت معاذ سے حضور نے فرمایا معاذ تدری ماذا حق اللہ. آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ عالم ہے اور صحابہ کی جماعت میں علماء میں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے معلوم ہے؟ انہوں نے لائمی ظاہر کی جیسے صحابہ کا ادب ہوتا تھا اللہ کا حق یہ ہے تو اسی کی عبادت کی جائے گی. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ آیا ایمان کے ساتھ جب اللہ کی عبادت ہو. اللہ کا حق ہے اللہ پر ایمان لاوے اور اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو بندہ ثابت کرے. کیونکہ پیدا کیا ہے وہ بندہ ہے، مملوک ہے. تو پھر
مالک کے تقاضے پورے کریں. وہ تقاضا ہے عبادت کا. اور ایمان کے بغیر عبادت معتبر نہیں. ایمان عبادت یہ اللہ کا حق ہے. اسی کی دعوت اسی کی تلقین سے بتائی جاتی ہے. اللہ کے نبیوں کی تعلیم میں، ان کی محنتوں میں، ان کی دعوتوں میں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اگر یہ بات نہیں ہوئی تو پھر خطرہ ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہ نہیں ہے بات. تو اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو اس کی تفصیلات کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے نبی بھیجے. کیوں؟ عبادت کا ایک علمی تصور ہے اور عبادت کی ایک عملی شکل ہے. دونوں میں فرق ہے. علمی تصور یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور ایک اس کی عملی تشکیلات یہ بھی ضروری ہے تاکہ اللہ کے منشا کے مطابق عبادت ہو. بہت مشرکین اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بھگوان کے پہ مشرک بھی ہیں. وہ ان کی عبادت معتبر نہیں ہے کیونکہ عبادت کی شکلیں ان کی اپنی طرف سے ہیں. وہ معتبر نہیں ہے. سمجھ میں رہے گی بات؟ تو عبادت کی صحیح شکل، عبادت کا صحیح علم یہ بندوں کو ملنا چاہیے تاکہ اللہ کا منشا پورا ہو جائے. اس لیے نبی بھیجے گا. تو وہ منشا کے مطابق بتا اللہ کی عبادت کیسے. جان اور مال دو طاقتیں ہیں. دونوں طاقتوں سے اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اس کی کیا شکل ہو؟ تو اپنے ذہن سے یا رواج کے مطابق کرے وہ معتبر نہیں ہے. اصلی شکل ہونی چاہیے منشا کے مطابق. اس لیے نبی آئے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور اللہ کی عبادت ان پر واجب ہونے کے بعد عبادت کو صحیح شکل میں کریں. اس کے لیے اللہ نے علوم انبیاء پر اتارے ہیں، کتابیں اتاری ہیں. بعض حدیثوں میں صاف ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو. سجدہ کرنا عبادت ہے. تو خالی سر ٹیک دینا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. اگر یہ جزء اعظم جو ہے وہ سر ہے سجدے میں. لیکن پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیا حکم دیا؟ اسجد علی سبع. یہ عبادت کی عملی تشکیل ہے. بہت سی باتوں میں کہ ہر قضا ہمارا لے ربی، ہر قضا ہمارا لے ربی پڑھاتے ہیں نا. تو عبادت کی عملی تشکیلات وہ براہ راست وہاں سے آتی ہیں. بلکہ ساتھ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. ایسی نماز پڑھنا جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. عملی شکل نماز کے ارکان، نماز کے فضائل، اس کے واجبات، مستحبات وہ علمی طور پر اپنی جگہ پر ہے. عملی شکل کیا ہو؟ عملی شکل بتانے کے لیے رسول آیا صلو کما رأیتمونی اصلی. علماء نے فرمایا کہ نماز کا نام دیا ہے
اور مقصود پورا دین ہے. صلو کما رأیتمونی وصلی ہے تدینوا کما رأیتمونی اتدین. ایسے دیندار بنو جیسے مجھے میرے اندر دینداری دیکھتے ہو. نام نماز کا ہے عنوان اور معنون پورا دین ہے. پورے دن پر عمل کرنے کے لیے ایسے رہو جیسے مجھے دیکھتے ہو. اسی لیے نبی کی ضرورت ہے. اللہ کے منشا کے مطابق وہ بتا رہے ہیں عبادت کیسے کرنی ہے. یعنی عبادت مالی عبادت ایسے دوسروں کے حقوق جو لازم ہوں گے ان کی ادائیگی کی کیا شکل ہے. دنیا دارالحقوق ہے. دنیا یہ دارالحقوق ہے اور آخرت دارالنجور ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو دارالحقوق میں حقوق کیسے ادا کرتی ہیں وہ بھی وہی بتائیں گے. نبی مشرکین جو ہے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور اس کو بڑا کم کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. محمد کیا کرتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, کھانا کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, تو اس کو بڑا سمجھتے ہیں. کیوں ان کے پاس نبی کی کوئی تعلیم نہیں ہو جائے. اللہ نے ان کو رد کیا. فجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. تم نے سے کر دیا کھانا کعبہ کی تعمیر کرے یا اس کے جھاڑو دے یا حاجیوں کو پانی پلاوے. اس کو بڑا بنا دیا. اس کو بڑا بنا دیا. ایسی بہت سی اغلاط پیدا ہوتے ہیں عملی تشکیلات میں جو نبی کے بغیر صاف نہیں ہوتے. یہ قاعدے کی بات ہے اللہ کی طرف سے کہ علم بھی آوے اور عمل بھی آوے. اس لیے کتابیں بھی آتی تھی اور نبی بھی آتا تھا کہ اللہ کا منشا سمجھاوے اور اس کتاب میں جو چیز ہے اس کا کیا مصداق ہے وہ مصداق سمجھاوے. نہیں تو لوگ اپنے ذہن سے اس کا مصداق بناتے ہیں. جیسے یہود نصارا نے اپنے ذہن سے بنایا تھا کتاب کو اپنے ذہن سے کھولتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. خالی کتاب بھی نہیں, خالی نبی بھی نہیں, دونوں. خالی لٹریچر اور معلومات دے دو تو اسی زندگی بدلے گی نہیں بدلے گی. معلومات حاصل ہو جائے گی, معلومات حاصل ہو جائے گی لیکن منشا پورا نہیں ہوگا. منشا تو پورا ہوگا کسی کے ساتھ رہنے سے, اس کا عمل دیکھنے سے, اس سے عمل سیکھنے سے. اگر کوئی ڈاکٹر ہی کرتا ہے پھر ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے ہیں, چیرنا پھاڑنا سینا یہ سب کرتے ہیں ان کی نگرانی میں اور ہر کام میں. اس کو اتباع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتباع کرو. علم کی رعایت اتباع ہے. کہ جب اتباع ہوگا تو علم کی غرض پوری ہوگی تو نہیں ہوگی. مسعود فرماتے تھے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہ اس وقت تم ایسی حالت میں ہو کہ خواہشات علم کے تابع ہے. ایک دور آئے گا کہ لوگ علم کو خواہش کے تابع کریں گے کہ اپنی خواہش کی ہر چیز علم سے ثابت کریں گے. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کون منع کرتا ہے؟ تو فرق ہے علم سے خواہش ثابت کرنا اور خواہش کو علم کے سے کرنا. یہ سب نبوت کی خدمتیں ہیں. کیا ہے ان کے ذمہ ہے. اس میں ایک نبی بڑا کام کرتا ہے
صحابہ کا حضور کے بارے میں فرماتے تھے کہ لیست لہ راحہ، آپ کو زندگی میں راحت ہی نہیں. یہ کیوں کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام. سارے نبوت، سارے نبوت ان دو چیزوں میں سمٹا ہوا ہے، ایمان میں اور علم میں. سارے نبوت ان دونوں نے سمٹا ہوا، اس کے آگے نہیں ہے. دوسرے ایمان کو ذریعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور علم دو بڑی چیزیں، اس کے مقابل کی کوئی چیز نہیں. جب یہ دونوں نہیں رہے گی تو پھر عالم میں سوائے فساد کی اور کچھ نہیں رہے گا. جس جاہلیت کے زمانے میں ہر چیز کو بگاڑ کے رکھ دیا. خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگا کرتے تھے. ایک عبادت ایسی ہے روئے زمین پر جو وہاں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی، طواف. اس کا یہ حال بنایا. کوئی ننگا کرتا، مرد بھی عورت بھی. یہ سب جاہلیت کے قریب میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں اتاری ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں، ایمان ملے اور علماء کا وجود. یہ اس امت کے لیے بہت بڑا شرف ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے علماء پیدا کریں گے جو صحیح روح پر لانا نہیں آبت میں. قرآن شریف رہے گا محفوظ، ایسے علماء کا وجود بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. بعض حدیثوں میں تو صراحت ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو دین کی تجدید کرے، باطل تعبیروں کو رد کرے. شرف پیدا کریں گے، ایسے لوگ خدمتیں لیں گے، ان سے کام کرائیں گے تاکہ صحیح رخ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک دینا ہے وہ کافی ہے. اس لیے جس کو علم ملا اس کو بڑی فضیلت ملی. اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ اونچی عبادت ہے، اونچی عبادت علم کی وجہ سے. علم کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے. اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، وغیرہ وغیرہ آپ حضرات جانتے ہیں. وہ اسی وجہ سے اصل اور بنیادی چیز جو اللہ کے منشا کے مطابق وہ اس میں ہے. اس لیے اس کی قدر بھی کرنی ہے اور اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. یعنی حق ادا کرنے کی کوشش کرنی، ہم تو کون ادا کر سکے گا، انسان کمزور ہے. لیکن اس کی ذمہ داری لینی ہے، اس کا کیا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ علی وجہ الاتم دیا گیا ہے. ہر لائن کا ایمانیات کا علم پورا دیا گیا. فرماتے تھے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم ایسے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ. نہیں کہتا ہوں غیب چیزوں کا علم، جنت، جہنم وغیرہ ہوا ہے، ایمانیات کہلاتے ہیں. وہ آپ کو علی وجہ الاتم بتایا گیا. اسے عبادات کا علم آپ کو علی وجہ الاتم دیا گیا. عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا ذکر، اس کا علم آپ کو دیا گیا، وہ بھی کامل درجے کا. پھر معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا حل ہے، اصولی طور پر کامل دیا گیا. اور ایسا دیا گیا
کہ جو قطعی ہے منسوخ نہیں ہوگا. زمانے کے بدلنے سے اس میں تغیر نہیں آئے گا. قطعی ہے تو کوئی ناسخ نہیں ہے. اس لیے علماء اس علم میں غور کریں گے اور پیدا ہونے والے حالات کا حل نکالیں گے. زمانے میں وہ انہیں کا کام ہے. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا, ہوائی جہاز نہیں تھے, ہوائی جہاز میں نماز پڑھنی, اور بہت سے مسائل پیدا ہوں گے دنیا میں. کیسے پوچھنے جائیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے اسی میں ہے اس کا حل. یہ علماء کی دنیا اللہ اس علماء پیدا کرتے ہیں راسخین فی العلم, تو وہ انہیں سے ہدایات لے کر کے امت کو دیتے. الگ الگ چیزیں کھلتی ہیں ان پر, انہیں میں سے, اسی کتاب میں سے, اسی سنت میں سے. ان کی سیرت آپ پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی خدمت کی, شاہ ولی اللہ صاحب نے اسلام کی خدمت کی, مجدد صاحب نے اسلام کی خدمت کی. ان کو وہ چیز کھلی ہے. مجدد صاحب پر سیاست کھلی ہے, اپنے زمانے کی سیاست کو سدھار کے رکھ دیا. جی ہاں, کیونکہ سیاست بگڑی ہوئی تھی اکبر کے زمانے میں. ادانے کو پیدا کیا انہوں نے سیاست کو خود, اور سدھارتے ایسا آدمی پیدا کیا اللہ نے, عالمگیر, سنت کا اور شریعت کا مستقل. تخت نشینی پر اس نے قرآن سے بھی حفظ کیا ہے. اکر پر بیٹھنے کے بعد سنو پریو کا بھلا تنسا اس کی تاریخ ہے شروع کی. پھر لوح محفوظ یہ اس کی انتہا کی. قرآن سے حفظ کیا. ہر مہینے کی 3 روزے رکھتے تھے. اچھا ہے ایسا مطلب ہے. اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے, روٹیاں بناتے تھے, قرآن شریف کے نسخے لکھتے تھے, اس کی اجرت سے کھاتے تھے. داؤد علیہ السلام کی طرف سے کھانا یا کلو من عمل یدہ, لوگ پیدا کیے اللہ نے اور سارا سدھار دیا. کیوں عید ہے رسول کے, تو جو بگاڑ جس لائن کا آئے گا اللہ اس کے لیے لوگ پیدا کریں گے, علماء پیدا کریں گے, اور ان سے خدمت لیں گے. اپنے رسول جو وارث ہیں, لوگ وارث ہیں, اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. سب کے ذریعے سے معاشرہ محفوظ ہو گیا, مسلمانوں کے معاشرہ. میں نا جارڈن میں صحیح کرتا تھا, میں بیٹھے بیٹھے خود لکھ رہا تھا. سب اکثر بیٹھ گئے, پڑھے لکھے تھے, مجھ سے پوچھنے لگے عربی میں بات کرنے کے. میں ان سے بات کیا عربی میں, ان کو اچھا لگا. عربی کہاں سیکھی؟ اپنے ملک میں, ہندوستان میں. تمہارے ماں باپ عربی ہیں؟ اپنا میرے ماں باپ عربی نہیں ہے. یہ تمہارے استاد عربی ہیں؟ اتنا میرے استاد بھی عربی نہیں ہے, وہ بھی ہمارے. پھر کہاں سے سیکھی؟ تو میں نے ان کو دارالعلوم کی مختصر وہ سنائی تاریخ ہماری, دارالعلوم دیوبند. پھر اللہ نے ہمارے یہاں یہ جاری کیا, اور اسے صلاح بہت سمجھدار تھا. میں نے کہا یہ سب ہمارے علماء نے کیا, اور حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں. ایک پیسہ بھی حکومت کا نہیں, اگر خدمت کی جائے علوم نے. تو کہنے لگا کہ تمہارے علماء نے تمہاری روایات کو محفوظ کر دیا, اسے صحیح تبصرہ کیا. سند ہماری روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جاتی ہے, ابو اللہ صاحب کے ذریعے سے حدیثوں کی. یہ خدمت ہے علماء کی, کیونکہ وہ حضرت اپنے اپنے زمانے میں اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو علم ہے بڑی نعمت, ایمان ہے بڑی نعمت, لیکن ان دونوں نعمتوں کے تقاضے بھی بڑے ہیں.
ایمان کو سیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا تعلق پیدا کرایا جائے. اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر تذکرہم بایام اللہ ہے قرآن پاک میں. لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اللہ تعالیٰ کے واقعات سے کہ اللہ نے کیسے کیسے کام کیے ہیں اپنی قدرت سے اور کیسے کیسے نعمتیں دی ہیں اپنے فضل سے تاکہ لوگوں میں ایمان آئے. اللہ سے ان کا تعلق صحیح ہو نفسانیت چھوڑے اور اطاعت کرے. یہ ہدایت ہے اللہ سے تعلق. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی کوئی رسول بھیجا گیا ہے تو اسی ہدایت کے لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت پھیلاوے اپنے نفسانیت سے روکنے کا چاہے. رسول کا کام نہیں کرے. اور ایمان کا یہی تقاضا ہو. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرے اور پھر اپنے امور حیات میں اللہ کی اطاعت کرے اور اطاعت کا طریقہ رسول سے لے. نہیں پھر رسول بہت اطاعت لو. اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے. اس میں تو کوئی تغیر نہیں. ایمان کا تقاضا ہے اللہ سے بندوں کا جوڑ ہو. وہ اللہ کو پہچانے اللہ کے ہمارے فضل کو حاصل ہو جائے. کیونکہ کافر اندھا ہوتا ہے اس کو اللہ کے معرفت نہیں ہوتی. تو آخرت میں بھی اندھے ہوں گے اور محجوب ہوں گے. قرآن پاک اللہ انہم عن ربہم لمحجوبون. یہ ان کو اپنے رب سے حجاب ہوگا اور رب تک بھی پہنچ سکتے اپنے کفر کی وجہ سے. ایمان والے پہنچ جائیں گے. ان کے تعلق ہے. اس تعلق کو بڑھانا ہے کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. اور حیات اور موت دو بڑے مسئلے ہیں. ان دونوں کا مالک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. حیات قدرت کی خاص نشانی ہے. حیات کا وہی مالک ہے موت کا بھی وہی مالک ہے. یہ سب سے بڑا حق اللہ کا. اس لیے لوگوں کو اللہ کی نعمتیں اللہ کی قدرتیں یہ باتیں سمجھا کر کے اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرے. یہ وظیفہ ہے ذمہ داری ہے پہلے ایمان کی پہلے علم کی. پھر جو حالات پیدا ہوں اس کا علم آئے گا. جب یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ علم ان کو دیا جائے گا. وہ علم ان کو دیا جائے گا کیونکہ علم صرف تبلیغ کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں. علم کس کے لیے؟ بلغ اترا ہے. جو کچھ آپ پر اترا ہے وہ سب پہنچا ہے. پہنچانے کی جو بھی راستے ہیں پہنچانے کے جو بھی راستے پہنچانے کے بہت راستے ہوتے ہیں لیکن ہے پہنچانا علم کو اپنے دلوں تک بھی پہنچانا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. دونوں تک. جیسا فرماتے تھے وما علینا الا البلاغ. کیا مطلب ہے؟ بات ختم کرنے کے لیے کہ وہاں وما علینا الا البلاغ بات ختم کرو. ایسا نہیں ہے. تو وما علینا الا البلاغ تو ہے لیکن وہ بلاغ کہاں تک؟ دلوں تک. دلوں تک یہ علم پہنچ جائے. سمجھ میں رہی بات لمبی ہو رہی ہے. ابھی تو 20 منٹ ہوئے سر. صحیح حصہ مل رہے. ہاں علم کہاں جا رہے؟ دنوں سے مشینوں تک نہیں. علم مشینوں میں آ گیا علم دلوں پر جا رہے. اس لیے علم کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جب علم دلوں پر اترتا ہے تو خشیت پیدا ہوتی ہے اور یہی علماء کی خاص صفت ہے. کیا صفت ہے؟
خشیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کے حسرت کے ساتھ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں. یہ معنی ہوتا ہے علماء کا. کیوں کہ علم ان کے دلوں پر اترا ہے تو اس نے کیا پیدا کر دیا؟ کیا پیدا کر دیا؟ خشیت کہتے ہیں تعظیم کے ساتھ ڈرے، وحشت کے ساتھ نہیں. آدمی سام سے ڈرتا ہے وحشت کے ساتھ، دشمن سے ڈرتا ہے وحشت کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرے اسی کو خشیت ہے. حضور فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کیوں کہ آپ کو علم سب زیادہ دیا گیا ہے. تو دونوں باتیں کہی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نافرمانی سے اور ناراضگی سے بچنے والا ہوں. مثبت منفی دونوں ہے. یہ علم کا فیصلہ ہے. دلوں کو اترتا ہے کہ اللہ سے ڈراتے ہیں، خدمت زندگی گزارتے ہیں. تقوی والی کیوں؟ علم کا یہی حق ہے کہ اللہ سے ڈراوے، اللہ کے حقوق پر باقی رکھے، اللہ کے حقوق ادا کراوے. یہ علم کی غرض ہے. سنت کے علماء میں یہ بات خصوصی طور پر ہے. ان کا علم، ان کی خشیت، ان کا تقویٰ بہت زیادہ. صحابہ کا تقویٰ بھی بہت زیادہ، اور یہ خصوصیت تھی ان کی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقویٰ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جسے وہ آداب بھی، احکام بھی، سب چیزوں کے پابند، سب چیزوں تقوی بھی. انہوں نے فرمایا سب اچھا کو یہ علم کی غایت ہے، اس لیے اپنے آپ کو علم سے تابع کرنے سے یہ بات کر رہے ہیں. بول نیچے جاتا ہے، علم دلوں پر جاتا ہے. میں آپ کو علم کا تابع. حدیث میں جو حدیث ملتی تھی سب سے پہلے خود اس حدیث پر عمل کر لیتے. ہاں چاہے مذہب کے اعتبار سے اختلاف ہے، ان کے مذہب کی حدیث نہیں ہے، مگر وہ عمل ضرور کرے. تو حدیث کی حدیث ہے تو ہمیں پہنچی ہے تو عمل کرنا. اسی وجہ سے یہ علم ہم کو یاد بھی رہ گیا کیونکہ تو عمل ہوا نا. تعامل سے علم یاد رہتا ہے، تو عمل ہوتا ہے تو پھر نہیں بھولتا. تو حدیثوں کے زیادہ محفوظ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بلا کے حدیث سے محفوظ ہے. تو کیا وجہ تھی کہ بڑی وجہ اس کا تعامل تھا، اس پر عمل کرتے تھے. وہ ڈرتے تھے کہ اللہ نے جو علم دیا ہے عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. خشیت پیدا کرتا ہے یہ علم. اس لیے محتاط رہتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں اور ڈرتے ہیں. اللہ کیا معاملہ کریں گے. کرتے رہتے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اعزاز دیں گے قیامت میں، کیونکہ یہ ڈر کر کے کام کرتے تھے. بڑا اعزاز. تو لوگوں کو جنت میں لے جاؤ، ٹھیک ہو کہ تم نے کو جنت کا راستہ دکھایا. اعزاز بڑا دیں گے اللہ علم کی وجہ سے. یہ بڑی چیز ہے ایمان اور علم، اور اس کا بڑا تقاضا بھی ہے.
علم لوگوں کو دیا جائے اور لیا بھی جائے، اوپر والوں سے لیا جائے، نیچے والوں کو دیا جائے. جیسے تاجر کرتا ہے، اوپر کے تاجروں سے مال لاتا ہے، نیچے دیتا ہے. اور بار اسی طرح ہوتا ہے. اپنے سے زیادہ والے اس سے لیں گے اور نیچے والوں کو دیں گے. اس میں ایک کمال تعالیٰ. علم بھی اس طرح سے اوپر والوں سے لو، نہ تو مستقبل مت سمجھو، اور نیچے کو یہی ہے. اسی لیے ہے تبلیغ کے لیے، جیسے موقع ہو، جیسی ضرورت ہو تو لوگوں کو دو. اچھا کوئی نہیں لیتے تو یہ تو لیتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. تو جن کو پیاس ہوگی کنویں پر آئے گا، نہیں آئے گا تو مرے گا. ایسا نہیں بنایا اللہ نے علم کو اور علماء کو. جو پیاسا ہوگا وہ کنویں پر ڈور رسی لے کر تو کنواں اس کو پانی نہیں دے گا. تو جس کو ضرورت ہوگی عالم کے پاس آئے گی، عالم اس کو علم دیتا ہے. یہ صورت ہے، یہ صورت نہیں ہے، یہ صورت نہیں ہے. بلکہ علم ذمہ داری ہے کہ علم تو اس طرح دیا جائے گا جس طرح بادل زمین پر پانی برساتا ہے. بادل کہاں پانی برساتا ہے؟ عام طور پر جہاں پانی نہیں ہوتا، سوکھا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں جا کے پانی برستا ہے. یہی نبوت کی مثال ہے. اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وفلا يبصرون. ہم بنجر زمین پہ پانی برساتے ہیں، پھر وہ آباد ہو کر کے ان کا گزارا اور ان کی جانوروں کا چارہ دونوں پیدا ہوتے ہیں. وہ بھی جیتے ہیں اور ان کی جانور بھی جیتے ہیں. حضور نے یہی بات فرمائی کہ مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. جو علم ہدایت پروردگار نے مجھے دے کر بھیجا وہ بارش کی طرف سے. بارش انتظار نہیں کرتی کہ کوئی بارش مانگے، تو خود جا کے برستی ہے، اور جہاں جہاں برسے گی الگ الگ اثر کرے گی. کھیتی کی زمین پر برسے تو اناج پیدا ہوگا، باغ کی زمین برسے تو پھل پیدا ہوں گے، پہاڑوں پر برسے تو ندیاں جاری ہوگی، اور سمندروں میں برسے تو موتی پیدا ہوں گے. بارش کی افادیت حضور نے بارش سے مثال دی ہے. یہ بارش کی افادیت ہے. میں نے ابو سے پوچھا، میں کہا بارش کی میں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بارش سمندروں کو پڑے تو کیا فائدہ؟ ہر میں تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. بارش سمندر میں ہو تو خود ہی پانی ہے وہاں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بارش کے پانی سے ہی موتی پیدا ہوتے ہیں، اس سے پانی سے نہیں ہوتے. خاص موسم میں وہ پانی برستا ہے، وہ مچھلی اوپر آتی ہے اور اس کے منہ میں وہ کترا چلا جاتا ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے. بس وہ ہم مچھلی کی طرح سے بھی نہیں ہوتی کہ لوگوں کے جال میں آ رہے. جو ہوتے ہیں وہ لوگ غوطہ لگانے والے وہ لاتے ہیں جاتے ہیں، تاجروں کو دیتے ہیں، تاجروں سے نکلواتے ہیں. موتی پیدا ہوتے ہیں بارش کے. بڑے بڑے کام سارے نبوت سے ہوتے ہیں. اشارہ اس میں ہو گیا بارش کے پانی پیدا ہے سادہ. بارش کا پانی سادہ، کوئی رنگ نہیں، کوئی شو نہیں، کچھ نہیں، اور اس کی افادیت اتنی بڑی. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اپنی اس محنت کو کار نبوت سمجھتا ہوں. یہ محنت ہماری ہے، فرماتے تھے میں کار نبوت سمجھتا ہوں. کتنی افادیت ہے. حضور نے بارش کے پانی سے اپنے علم و ہدایت تشمیل کی. اس کی افادیت بہت زیادہ غیر معمولی ہے. اس لیے اس کی ذمہ داری بڑی ہے. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہوں گے علماء کہ بھائی وہ کنویں کی طرح
کوئی آوے تو پیے نہ آوے تو پیاسا مرے. ایسا ہے نہیں. پھر کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا ہے. یہ بات جتنے علوم آپ پر آئے اس کو کس سے جوڑا؟ اس کی دعوت چلائی تاکہ جو طلب لے کر آوے اسے بھی ملے اور جو بے طلب ہے اسے بھی ملے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ حکم آیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس میں توحید کا علم اللہ رسول کو سلم دے رہے ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. نبی جان لو تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کرو. توحید کا علم دے رہے ہیں. جب آپ کو توحید کا علم ملا تو آپ نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ چلایا. یہ مثال ہے. آگے آپ کیا کر لیں؟ تو جتنے علوم آپ پر آئے اس کو کیا کیا؟ تو اس کو دعوت سے جوڑا گیا, اس کی دعوت چلائی. دعوت خاص انداز سے نبوت کی دعوت, عبادی دعوت نہیں, نبوت کی دعوت, یقین والی, علم والی, اخلاق والی, قربانی والی, صبر والی. نبی کی دعوت میں سب کچھ ہوتا ہے. شفقت والی دعوت ہوتی ہے. یہ لوگوں کو نہ ماننے سے آپ کو رنج ہوتا تھا. میری بات مانتے نہیں, غربت میں چلے جائیں گے, دوست ہو دشمن ہو سب کی خیر خواہی, سب کی خیر خواہی, دشمنوں کی بھی خیر خواہی. کیوں؟ اس دعوت میں اخلاق بھی ہے, اخلاص بھی ہے, اور اخلاص کی وجہ سے کسی سے کچھ نہیں لیتے. اپنی محنت کا کوئی معاوضہ, اپنے محنت کا کوئی صلہ سلوک نہیں. گھر میں بھی کرتا ہے تم سے کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے, نہ مال کا, اپنی طاقت اس کو لگاؤں گا, تم سے کوئی مطالبہ نہیں. دراصل میں یہ اخلاص کی بات ہے. یہ دعوت جوڑی گئی. اس لیے یہ علوم دھیرے دھیرے لوگ اپنی استعداد کے مطابق لیتے رہے. اس میں نبی کو کافی صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دعوت کا کام جو ہے وہ صبر آزما ہے. لوگوں میں طلب ہے نہیں اور وہ چیز ان کو دینی ہے, تو ان میں طلب پیدا کر کے دی جاتی ہے. اگر طلب پیدا کرائی دیں تو وہ تو پھینک دیں. کسی کے پیٹ بھرے آدمی کو کھانا دو تو کیا کرے گا؟ مجھے ضرورت ہے, کسی دے دو, یا وہ کچھ کسی دے دے گا. کیوں؟ اس کو بوجھ ہے, وہ کہا چکا. تو طلب پیدا کرائی دین کی. طلب پیدا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر علم ترغیب نازل کی. اس سب سے پہلے آتا ہے علم ترغیب, فضائل کا علم, یہ پہلے اترتا ہے تاکہ لوگوں میں رغبت آ گئی. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ اگر اللہ پہلے سے یہ کہتا کہ شراب مت پیو تو کوئی نہیں چھوڑتا. تو کئی لوگ شراب پیتے تھے, مطلب شراب پیتے تھے, پہلے سے کہتے تھے وہ شراب نہیں کرنا خبردار. پھر کیا کیا کہ ان کو محنت ہوئی, ان کو شراب کی برائی سمجھائی, اللہ کے حکم کی اہمیت سمجھائی ہے, اب ہمیں اہمیت آئی اور پھر چھوڑ دیا بچہ. پہلے سے ہوتا تو نہیں کرتے, چھوڑنے کی طاقت ہی نہیں, چھوڑنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی اور عمل کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی. تو عمل بھی دھیرے دھیرے کرایا, روزہ دھیرے دھیرے کرایا, پہلے یہ کرایا پھر یہ کرایا, اصطلاح کے مطابق. یہی بات دعوت میں لکھی جاتی ہے, اس لیے فضائل نازل کی تاکہ لوگ رغبت سے اور شوق سے اور خوف سے اللہ کی طرف آئیں. کچھ لوگ ڈر کے آئیں گے, کچھ لوگ رغبت سے آئیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر دیں, اور یہ علوم ان پر پہلے اترتے ہیں.
وقت کی زندگی میں یہی علوم اترے کس کون سے بشارت کے انذار کے یہی چڑھائے جاتے تاکہ اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی نعمتوں کے اور انعام کے شوق میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کھولتے جنت ایسی ہے اور جنت ایسی ہے تو پوچھتے کہ میں یہ عمل کروں تو میں جنت میں چلے جاؤں گا کہ ہاں تو پھر وہ جا کے شہید ہو جاتا تھا. یہ صحیح طریقہ ہے, یہ صحیح طریقہ ہے ایمان اور علم کی سزا پیدا کرنا لوگوں کے اندر. ہر زمانے کے علماء نے ترغیب کی کتابیں لکھی ہیں, بڑی بڑی کتاب, بڑی بڑی کتاب, ہر چیز کی ترغیب, ہر چیز کی ترغیب, ہر چیز کی فضائل. ہمارے یہاں تو پانچ ارکان کے فضائل ہیں, نماز روزہ زکات اور آگے آپ دیکھو تو ہر چیز کے فضائل, حدود اور قصاص کے فضائل ہیں. حدود اور قصاص کے فضائل ہیں. جی ہاں, کیوں اسے صحابہ وہ اپنے اوپر حد جاری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ میرا یہ گناہ ہے, جو شرعی سزا ہے مجھے دے دیجیے. کیوں تو ان کو معلوم ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا, تو شرعی سزا کے لیے تیار ہو گئے. ہاں صحابہ کے کیسے دینا ہو گیا کہ میں 50 روپئے دے جاری کر دیجیے, جو حکم ہوگا ہو, جو سزا ہو میں تیار ہوں. وہ اس وجہ سے کہ اس کا مجھے یہ مل جائے گا, وہ مل بھی گیا ان کو. تو یہ اصلی طریقہ فضائل و ترغیبات اس کے مذاکرے ہوں, اس کو سنانا سنو تاکہ یہ طلبوں میں خلل آ اور پھر اپنی طلب سے وہ لے. جب اپنی طلب سے لے گا تو اس کا حق ادا کرے گا. بھوکے کو کھانا ملا, پیسے کو پانی ملا تو کیا کرے گا, نہیں اس کے مصرف پر ہی خرچ کرے گا. اور آئندہ بھی جب جب ضرورت ہوگی تو وہ کھائے گا پیے گا. ایسے تو دعوت کا یہی غرض ہے کہ دعوت کے ذریعے سے بے طلب امت میں طلب پیدا کراؤ. تو طلب کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ علم ترغیب کا, اور دوسرا طلب پیدا کرانے کا راستہ اخلاق ہوتے ہیں. اللہ نبی کو اونچے اخلاق دیتے ہیں, اس اخلاق کی وجہ سے وہ نبی کی طرف مائل ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف مائل ہیں. محمد امین ہیں, محمد صادق ہیں, محمد سرانی کرنے والے ہیں, بالکل محبوب. جی ہاں, جو اخلاق کی وجہ سے ایسا ہر نبی اخلاق دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے قتل سے بھاگے ہیں اور مدین کے کنویں پر سے گزرے ہیں تو وہ لڑکیاں پانی کھینچ رہی تھیں, تو وہ پانی کے انتظار میں تھے. ان سے مجھے پانی کیوں نہیں کھینچ رہی ہو؟ پانی کھینچ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی مرد تو ہے نہیں, تو مجھے بھی ہٹ جائیں گے. ہمارے ساتھ مرد کیوں نہیں ہے کہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں, وہ یہ کام نہیں کر سکتے, بہت بوڑھا فیشن کری بیچاری محتاج ہے. وہ زمانہ میں انہیں فوراً پانی, کوئی تعلق نہیں, کوئی پہچان نہیں, کچھ نہیں, خدمت خلق پردیسی, تو ان کو پانی پلا دیا. ان کے جان لگا تو وہ پہنچ گئی ہو رہی, وہاں جلدی آئی تو وہاں ایک آدمی ہے, اس نے یہ احسان کیا ہے پانی پلا دیا. وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, تو فرمایا ایک بیٹی سے بلا کے لاؤ, ان کو بولا کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام اس کو ان سے کچھ نہیں کہا, بلکہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے دعا مانگی مشہور دعا ان کے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضور فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت میں ایک مٹھی کا دودھ بھی نہیں تھا جو کھاتے ہیں. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, ان کے قتل کا وارنٹ آیا ہے. جو وہ لڑکی آپ کو بلا کے لے کے جانے لگی تو وہ لڑکی آگے یہ پیچھے, اس کا دامن اڑ رہا تھا تو اس کی پہنی نظر آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام میں رک جاؤ, میں آگے چلوں گا, تو پیچھے چلو, کہیں مڑنا ہو تو کنکریٹ پھینک دیں گے, ادھر مڑ جاؤں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے.
یوں کر کے پھر پہنچے. انبیاء کی صفت ہیں وہ لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے. اور اپنے ابا نے کہا یہ تو بہت قیمتی آدمی ہے, ان کو اپنے رکھ لو, ان کی صفتیں بڑی ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, ان کے اندر قوت ہی بہت ہے, جلدی پانی کر کے پتا دیا. اور امانت دار اتنا ہے کہ اپنی آنکھوں کی خیانت کا بھی اس کو خطرہ ہے کہ میری آنکھیں خیانت ہے. تو نبی کے اخلاق ہوتے ہیں اپنی دعوت میں. وہ نبیوں کا وہ علم ہوتا ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. خدمت خلق, اخلاق, ایثار, احسان, یہ سب سکھاتا ہے. دعوت نہیں, خالی مجرد دعوت نہیں, بھائی آ جاؤ آ جاؤ, ایسا نہیں. وہ تو تشہیر کہلاتی ہے, رعایت ہو سکے وہ کافی نہیں. اس چیز کی تشہیر کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ کافی نہیں ہے. یہ طرح اپنی چیز کو یقین کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, قربانی کے ساتھ کچھ لوگوں کو نہ ماننے سے ناامید بھی نہیں, ان سے بدگمانی بھی نہیں, ان سے کوئی کینہ بھی نہیں, بلکہ ان کو معاف کر دیتے اور اپنی طرف بلاتے اور اللہ سے ان کو جوڑتے. اس لیے دعوت مؤثر ہوتی ہے ہر زمانے میں, اس محنت پر ہوتی ہے. اللہ نے اس زمانے میں اسی نیت کی دعوت کو کھولا. بہت مشابہت ہے, بہت مشابہت ہے اس دعوت کو سیرت سے. بے طلبوں میں کام کرنا, طلبانوں میں کام کرنا, علماء کا احترام کرنا, یہ سب چیزیں. اس لیے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہماری اہل علم کہ وہ اس طرح خدمت پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو علم کی طلب لے کر آتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, یاد کراتے ہیں, ان کا نظام بناتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ طبقہ تھوڑا ہے جو اس طلب کے ساتھ آئے گا, محدود ہوں گے. اور بڑا طبقہ امت کا وہ ہے جس کو دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی فکر. ان کا کیا ہوگا؟ لوگ ان کے لیے طریقہ نبوی کہ نبی خود ان کے پاس جاتے تھے, وہ نہیں آتے تھے تو یہ ان کے پاس جاتے تھے. بارہا ایک دفعہ نہیں, بارہا جائے. اور مجھے حضور سے کہتا تھا تو ہم سے مایوس نہیں ہوئے ابھی تک. ہاں حضور کو ایک ہی دفعہ دعوت دیتے, وہ خود کہتا تھا کم وقت کہ ہم سے ناامید نہیں ہوئے ابھی تک. ہاں نبی کا ناامید ہوتا, ہدایت دینے والا اللہ ہے. تو وہ یہ کہتا تھا اب ہم کبھی ناامید ہی نہیں ہوئے. نبی ناامید نہیں ہے, وہ تو اپنی محنت سے لگا رہتا ہے ان بندوں کی خیرخواہی میں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں. جس نہ مانے وہ جانے آپ کا ذمہ پورا. اسی طرح ہماری ذمہ داری جو طبقہ ہمارے پاس آتا ہے ان کو علم دینا, ان کو سکھانا, ان کی تعلیم تربیت تو ہے ہی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو والے کر دیا. اور بڑا طبقہ مجھے خبر ہے اس لیے ذمہ داری آتی ہے ہر دیندار پر اپنی دینی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے دیندار بنے اور لوگوں میں دینداری آپ اس کوشش کریں. عالم ہو, عامی ہو, جتنا دین ہے اتنا دین دے. یہ مسلم میں مدینہ گئے تھے نہیں تو پورا دن تو نہیں اترا تھا اس وقت تک, جتنا اترا تھا اتنا سکھا دیا. 1 سال رہے تھے وہاں, 4 سال لگانے والا وہی ہے. سب سے پہلے سال لگانے والا آدمی وہی ہے. سال لگایا وہاں, لوگوں مسلمان بنایا, اور جتنا دن اترا تھا وہ سمجھایا, جو مجھے نماز قائم کرائی, قرآن اور قرآن کے جو احکامات تھے وہ سکھا دیے. ایسے یہی طریقہ ہے, جتنا ہے اتنا تو بتاؤ, پھر آگے بڑوں سے لینا. ہر آدمی سیکھے اور سکھا رہے, یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہ طلبوں میں جانا اور ان میں طلب پیدا کرانا تاکہ وہ دن پڑے. مولانا محمد یوسف سے بات ختم ہو گیا. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی 2 ذمہ داری ہے.
ایک ذمہ داری علماء کی یہ ہے کہ وہ علماء تیار کریں. کیا کریں؟ اپنی محنت سے اپنی صحبت سے علماء تیار کریں تاکہ جگہ خالی نہ پڑے. ورنہ جگہ خالی پڑتی ہے دیکھتے ہیں. تو علماء تیار کرنا یہ ان کے ذمہ ہے کہ ان کی جگہ ان کے جانشین نہ رہے اور جو خدمت چالو تھی وہ چالو ہے خلا نہ پڑے. ایک ذمہ داری ہے علماء تیار کریں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ طبقات کو علم دیں. سمجھے نہیں؟ طبقات کو مثلا تاجروں کا طبقہ، زمینداروں کا طبقہ، ملازمت کرنے والوں کا طبقہ، عہدیداروں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ. روزی روزگار کی وجہ سے طبقے بنے ہوئے ہیں معیشت کی وجہ سے. کچھ لوگ مزدور ہیں، کچھ لوگ زمیندار ہیں، کچھ لوگ تاجر ہیں، کچھ لوگ عہدیدار ہیں. یہ ہے نا طبقے اپنے روزی کی وجہ سے. یہ جتنے طبقے بنے ہوئے ہیں ان سب پر دین واجب ہے یا نہیں ہے؟ ان پر بھی واجب ہے. اور جس طبقے میں ہے اس طبقے کا دین بھی اس کی ذمہ داری ہے. مثلا تاجر ہے تو اس کے پاس تجارت کا علم ہونا چاہیے، نہیں تو اس کی تجارت حرام ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجارت کا علم نازل ہوا ہے، یعنی تجارت کے احکام، زمینداری کے احکام آپ پر نازل ہوئے ہیں. ہماری کتابوں نے کتاب البیوع اور کتاب المزارع اور یہ سب یہ شریعت آپ پر نازل ہوئی ہے. تو ان کو وہ دینا تاکہ ہر زمیندار، ہر دکاندار، ہر مزدور اپنی اس روزی میں بھی ایمان اور علم پر جہالت سے نہ کمائے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ آپ دیکھ کر کے دیں کہ یہ حرام ہے حلال ہے تو نہیں ہوگا تو فتویٰ بتا دیا کہ یہ حرام ہے تو نہیں مانیں گے. جیسے اچھا سے دیکھا نہیں شراب حرام کرنا، شراب کی حرمت بتا دیتے تو شراب لوگ نہیں چھوڑتے. اچھی بات. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان تاجروں کو اور ان تمام طبقات کو اللہ کے دین کی عظمت، آخرت کی عظمت، اس کے فضیلت اور یہ بتا کر کے اس کے طلبگار بنائے. تو پھر وہ تاجر اپنی تجارت کے مسائل پوچھے گا اب میں کیا کروں، ہماری یہ تجارت ہے، ہماری برادری یہ ہوتا ہے، ہماری مزدوری میں یہ ہوتا ہے، ہماری زمینداری میں یہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور پوچھنا ہی نہیں. یہی طریقہ ہے اپنی طرف سے پوچھیں. لوگ پوچھ رہے ہیں آپ تو دینی چیزیں میں نہیں کر لوگ یہ مسائل پوچھ رہے ہیں. کھیتی کے ڈاکٹری کے مسائل پوچھتے ہیں مفتی حضرات سے ہماری مسائل کے ساتھ شریعت کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر زندہ ہو گئے، ڈاکٹر خالی کمانے والے نہیں ہوئے، ڈاکٹر زندہ ہو گئے. ہماری مسجد بن رہی تھی بننے والی اس کو کسی نے کہا تو جو اس کا فرش تھا، اصلی فرش جس پر نماز برسوں ہوئی ہے، اس کو اکھاڑا گیا. تو مجھے وہ جو انجینئر تھا آرکیٹیکٹ کہ وہ پتھر اس پر تو بہت دنوں تک عبادت ہوئی ہے کہ اس پتھر کو یوں ہی ملبے میں پھینک دیں یا اس کا کوئی شریعت میں اور حکم ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے پوچھنا ہے یار، ان پتھروں پر برسوں عبادت ہوئی ہے. ہر مسجد نہیں ہوتا ہے جب اس کا ملبہ پھینکیں گے، برسوں اس پتھروں پر عبادت ہوئی ہے، ذکر ہوا ہے، تو کیا آپ اس کو کوڑے میں پھینکیں یا اس کا کوئی مقام ہے ان پتھروں کا جو اکھاڑا گیا؟ کہ مجھے پوچھنے کے لیے آئے. کہ وہ انجینئر تھے، وہ دین والے تھے، کوئی بے دین ہوتا تو نہ پوچھتا، اس کو ڈر لگا. تو فتح رحیمہ نے اس کا جواب ہے میں نے ان کو بتا دیا یہ مثال ہے.
ہر طبقے والا اپنے طبقے کا دین پوچھے گا آپ سے، تو آپ کا علم بھی بڑھ جائے گا. یہ جب خریدار بڑھیں گے تو کاروبار نہیں بڑھے گا. کسی مال کے خریدار بڑھ جاتے ہیں نا تو پھر وہ کاروبار بڑھ جاتا ہے. علماء کے علم کے بڑھنے کا یہ بھی ایک ذریعہ. تو امت میں جب دعوت چلے گی دین کی آخرت کی تو وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے آپ سے پوچھنے آئیں گے. اس لیے ان کو پوچھنے والا بنانا ہے، طلب کرنے والا بنانا ہے. وہ اپنے آخرت کے لیے پوچھے، آخرت کے لیے عمل کرے. ہمیں کیا لینا ہے؟ ہاں ہمیں تو انہیں صحیح بات بتانی پڑے گی. اس لیے تحقیق علماء کے ذمہ رہے گی. تو تحقیق سے جو صحیح چیز ہے وہ بتائے. یہ علماء کی ذمہ داری. دو ذمہ داری کہ ان میں طلب بھی پیدا کرانے اور جو طلب کے بعد وہ دین لینے کے لیے آ دے تو وہ تحقیق سے بتا دے کہ حق یہ ہے اور شریعت یہ ہے. اونچی بات ہے، اونچی بات. اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں اہل علم سے بھی کہ وہ جس طرح یہ خدمات دے رہے ہیں ہم سب، وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ امت جو ہے ہی نہیں اس میدان میں، ان کا کیا کرنا، کیونکہ ان کے پاس جانا اپنی جان مال کے ساتھ، اپنے اخلاص کے ساتھ، اور ان کو دعوت دینا نبوی طریقے پر، آوازوں کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ انہیں دعوت دینا تاکہ ان کو زندگی کی ذمہ داری سمجھ میں آ جائے. بس جب زندگی کی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی وہ خود ہی چلتے رہیں گے. جیسے روزی روزگار میں جو ذمہ داری سمجھ میں آئے ساری عمر روزی کماتے رہتے ہیں. تو روزی ہماری ہے، بچے ہیں، پہلے دین ہے ان کے طلبگار بنا دو. اس کے لیے علماء سے وقت مانگتے ہیں. اس کے لیے بھی وقت دے جیسے اس کے لیے وقت دیتے. اس کو چھوڑ کے نہ جانے، اس کو چھوڑ کے بھی نہ جانا. میں نے آج صبح ہی کہا تھا ان سے، صبح اٹھے نا جی بہت زیادہ بنگلور ہم حضرت جی کے ساتھ گئے تھے. تو اتنی حضرت کا بہت علماء کا، اور مجھے ان سے فرمایا کہ ترتیب بنا کر کام کرو تاکہ کسی پہلو کا نقصان نہ ہو. پڑھاتے ہیں تو پڑھائی کا بھی نقصان نہ ہو اور یہ بھی فوت نہ ہو، تو اس کی ترتیب بناؤ. یہ جو ذمہ داری تمہارے اوپر ہے پہلے سے، اس کو چھوڑنا نہیں، توڑنا نہیں، بلکہ اس کا انتظام کر کے جاؤ. جسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا انتظام کر کے جاتے ہیں. ایسے اس کا انتظام کر کے جانا کہ پھر نئی جگہ پر یہ پڑھائیں گے اور میں یہ وقت اس کو ترتیب کہتے ہیں. شریعت میں ترتیب مطلوب ہے. احکام میں تو ترتیب ہوتی ہے تو سارے احکام کے جو اپنے اوقات کے اعتبار سے متعارض ہیں وہ فٹ ہو جاتے ہیں ترتیب کی وجہ سے. قیام، رکوع، قاعدہ، سجدہ اور قاعدہ، یہ 4 ارکان ہیں نماز میں، ایک دوسرے سے متضاد ہے. قیام ہے تو رکوع نہیں ہو سکتا، اور رکوع ہے تو سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدہ ہے تو قاعدہ نہیں ہو سکتا. چاروں فرض ہے. تو اب شارع نے اس کی ترتیب قائم کر دی کہ قیام پہلے کر لو، پھر قیام کے بعد رکوع کر لو، رکوع کے بعد سجدے کر لو، سجدے کے بعد قاعدہ کر لو. کسی کو فرمایا سلو کما رہے تو مجھے حکم دیا. یہ دین ایسا لو جیسے میرے پاس ہے تاکہ کوئی رکاوٹ اور الجھن پیدا نہ ہو. انہوں نے یہ فرماتے تھے نبی کے دن میں ایک نبی عمل بھی سمجھا دے، نیت بھی سمجھا دے، ترتیب بھی سمجھا دے. نبوت کی ذمہ داری ہے. سناتے آپ نہیں کرنا، نیت بھی سمجھائیے، عمل بھی سمجھایا، ترتیب بھی سمجھایا، ہر کام میں تاکہ سب کام ہوتے رہے. بندہ جانتے ہو تو پوچھے، الجھن میں نہ پڑے، پوچھ کے کرے.
एक आदमी ने कहा यार रसूल अल्लाह मेरा नाम तो जिहाद में लिखा गया और बीवी मेरी हज को जा रही, मैं क्या करूँ? बीवी के साथ जाऊँ या अल्लाह के रास्ते में जाऊँ? पूछना चाहिए उसको। मुझे तो बोलना बीवी के साथ जाओ कि इसका बदल नहीं है, इसका बदल नहीं है, कोई दूसरा जाएगा इसी जगह। बीवी के साथ दूसरा कौन जा सकता है? वो पूछे ताकि उलझन में न पड़े और सही रास्ता मिले। तो तरतीब बना करके आप जरा जाएं और दूसरे को भी इसके लिए तैयार करें ताकि उम्मत की तरफ से जो आने वाली जिम्मेदारी हम पर है वो पूरी हो जाए और उम्मत को आपकी ज़ात से और आपकी सलाहियतों से फायदा पहुंच जाएगा। और खुश नसीब है वो बंदा जिसको अल्लाह खैर का जरिया बना रहे, शर के मिटने का जरिया बना रहे, उसके मिसला होंगे। समझ नहीं बात? अब बताओ कौन तैयार है? हमारा इज्तिमा आ गया है तो हम चाहते हैं कि उलमा हज़रात के जमातों के साथ वक्त लग जाए, इनका जमातों के साथ हर जमात के साथ एक आलिम हो जाए। वो तो बात की बात है, अभी तश्कील का हो जाने दीजिए। एक साल की बात होती है और वो भी तरतीब बनाकर आज के आज नहीं भेजेंगे। एक साल लगाना, फिर साल के बाद तरतीब, हर साल हर महीना जितनी गुंजाइश, साल के 4 महीने दें या साल का चिल्ला दें, वो अपनी गुंजाइश, लेकिन एक संगे बुनियाद ये बना। बताइए साल के लिए बताए मौलाना फरमा रहे हैं। और साल के लिए जो है वो एक तो इरादा करना है, दूसरा अल्लाह से मांगना है, तीसरा अपने बस की कोशिश करना है। बस ये 3 काम करना है तो अल्लाह ताला आसान फरमाता है। सच्चा इरादा करना, अल्लाह से दुआ मांगना और अपने बस की कोशिश करना। जब अल्लाह देखेंगे कि इरादे में सच्चाई है, दुआ में सच्चाई है, कोशिश में सच्चाई है, तो काम के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह अपने खजाने से देंगे। ये पक्की ठक्की बात है। सहाबा से काम लेने की बुनियाद जो है वो सच्चाई है। इसलिए आपसे जो अपने बस में है वो करना है, इरादा करना, अल्लाह से मांगना और अपने बस की कोशिश करना। इसके लिए खड़े होकर अपने आप को पेश करें कि वे इंशाल्लाह साल लगाएंगे। जैसे मौलाना ने फरमाया कि अभी कल ही नहीं जाना है, आप तरकीब बनाकर जाएंगे ताकि वो जो शोबा है उसको हरज भी ना हो और हमारा वक्त भी लग जाए। बताएं भाई, बताएं, खड़े होकर अपने आप को पेश करें। जी जी, बिस्मिल्लाह, हिम्मत से। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जान मान में बरकत अता फरमाए, सारी रुकावटों को अल्लाह दूर फरमाए। और बताएं माशाअल्लाह, क्या नाम? अरशद, मौलाना अरशद साहब, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए, जान मान में बरकत अता फरमाए। और बताएं, हिम्मत से अपने आप को पेश करें। अपने बस का हम कर देंगे तो हमारे बस में जो नहीं है वो अल्लाह कर देंगे। जी बताएं भाई साथी, कहो वो सब खड़े होकर, घबराओ मत। इरादे की मिसाल कोपल की है, बाहर निकले तो दरख्त बन जावे, अंदर रहे तो सड़ जावे। इसके लिए अपने इरादों को जाहिर करें, इंशाल्लाह वक्त पर वसूली हो जाएगी। घबराओ मत। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए, सारी रुकावटों को अल्लाह दूर फरमाए। और बताएं भाई, और जिनका साल लग गया है वो हजरत 4 महीने के लिए बता सकते हैं, जिनका साल नहीं लगा है वो अपने आप को साल के लिए बताएं। एक मर्तबा तो लगाना ही है, नहीं तो हर साल तश्कील होनी ही होनी है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं, काम तो करना ही है ना। हाँ, काम तो करना ही है, टालना छोड़ना तो है नहीं, काम तो करना ही है, तो फिर अपने जिम्मे ले लें। जी जितनी जिम्मेदारी ली जाएगी इतनी मदद आएगी। अभी शरीर में ऐसा ही है कि जिम्मेदारी न ले, टाल दे, फिर कुछ नहीं। 100% तश्कील हो जाएगा, फिर तरतीब के साथ रवाना। जी बताएं,
جن کا ابھی تک سال نہیں لگا ہے وہ ایک مرتبہ ہمت سے اپنے آپ کا اپنا نام لکھ